ناظرین گرامی، السلام علیکم اور دعائے خیر و برکت۔ ہم نے پچھلی پیشکش میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے کچھ ابتدائی اسباب اور واقعات بتائے تھے۔ مزید علم افروزی کے لیے ہم نے ایک بار پھر جناب طالب انصاری صاحب کو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ چلتے ہیں طالب انصاری صاحب کی طرف، ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین مکرم، پچھلی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور غار ثور میں پناہ لینے کے واقعات بیان کیے تھے۔ آج کی ہماری گفتگو اس کے بعد کے واقعات پر مبنی ہے۔ ہم ان باتوں سے صرف نظر کریں گے جو مکہ سے مدینہ کے سفر کے دوران میں پیش آئیں۔ دیکھیے، ایک بڑا خاصا جان جوکھوں کا سفر تھا۔ دشمن ہر وقت طاق میں لگا ہوا تھا۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبری کرنے والے کے لیے انعام مقرر کیا جا چکا تھا۔ اس ضمن میں جو واقعات پیش آئے ان میں سراقہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور ایک معبد کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ وہ بہت اہم واقعات ہیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بابرکت شخصیت تھے اور انہیں خالق کائنات کی رہنمائی اور مدد بھی حاصل تھی۔ کہاں پورے مکہ کے نوجوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے، اور کہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جانثار ساتھی اور بہت سارے مسلمان تو پہلے سے ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد پہلے ہی نبی کریم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ جا چکی تھی۔ ناظرین گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں سمجھیے کہ کا ورود جو ہے، یعنی جو ان کی آمد جو ہے، سب سے پہلے قباء کی بستی میں ہوئی۔ قباء جو ہے وہ مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہلے واقع ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہوا گرم تھی، اور قباء کے لوگ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز یہاں پر قباء میں تشریف لائیں گے، اور وہ آپ کے انتظار میں صبح سے ہی گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور لوگ گرمی کی شدت سے گھبرا گئے، لو چل رہی تھی اور گرم ہوا نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صرف ایک یہودی اس موقع پر ایک گلی میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دور سے دو سفید اونٹنیوں کو جب آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے گلیوں گلیوں منادی کرنا شروع کر دی کہ یہودیوں مبارک ہو، وہ جس کا انتظار تھا آ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات پیش نظر رکھیے کہ مسلمانوں کی طرح یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، یعنی آمد کے منتظر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، کہ یہودیوں کے مختلف قبائل کے مابین جن اختلافات نے ان کی زندگی جیرن کر رکھی تھی، اور مطلب ہے ان کے بار بار قتل ہو رہے تھے، ان کے لوگ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اس یہودی کا والہانہ شور و غوغا سن کر دیگر لوگ بھی اب گرمی کی شدت کے باوجود اپنے گھروں سے نکل آئے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے دو درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، اور قباء کے تمام مسلمان یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، مگر یہ جاننے میں دشواری ہو رہی تھی کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہیں۔ اللہ اکبر! ناظرین، یہ
ہے اسلام میں برابری کے تصور کی صحیح عکاسی، پتہ ہی نہ چلے کہ ان میں لیڈر کون ہے اور آ، عام آدمی کون ہے۔ آج کا کوئی لیڈر ہوتا تو اس کی شان ہی الگ ہوتی، وہ اپنی شان اور اپنے کر و فر کی وجہ سے دور سے ہی پہچانا جاتا۔ مگر اسلام میں کیا حاکم اور کیا محکوم، کیا عوام، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ خاص میں سے کون ہے اور عوام میں سے کون۔ اسلامی معاشرے میں خاص و عام کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے مشاہدہ میں کئی مرتبہ ایسی عبارت کا اشتہار آیا ہوگا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام کو مطلق کیا جاتا ہے کہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ واضح طور پر دو طبقات میں تقسیم ہوتا ہے، ایک طبقہ خاص کا جو خاص کی جمع ہے، اور ایک طبقہ عوام کا جو کہ عام کی جمع ہے۔ خاص جو ہیں وہ مراعات یافتہ ہوتے ہیں، اور جو عوام ہوتے ہیں وہ بیچارے مقہور و مجبور اور ہر طرح کی قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہر طرح کی قربانیاں دینے کے باوجود بنیادی ضرورتیں تک پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دونوں طبقات کو اطلاع دینا مقصود ہے، مطلب ہے ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات اس ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلامی معاشرے میں طبقات نہیں ہوتے۔ طبقات میں بٹا ہوا معاشرہ اسلامی کہلانے کا سزاوار ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خیال آیا کہ ہم دونوں کی حیثیت ایک سی ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی وضع قطع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شک میں مبتلا ہو کر انہیں ہی اللہ کا رسول سمجھ لے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے اور آپ کے سر پر چادر تان دی، تاکہ سورج کی گرمی سے بھی بچے رہیں گے اور تھوڑا سا مجھ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں امتیاز پیدا ہو جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ بہرحال یوں لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں۔ جس جگہ نبی کریم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ٹھہرے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جناب یہ جگہ میری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہم یہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اجازت مانگی جا رہی ہے، ویسے ہی نہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ جی بخوشی، آپ یہاں پر جتنی دیر چاہیں قیام کر سکیں، یہ جگہ میری ہے اور یہ کھجور کے درخت بھی میں نے لگائے تھے، آپ ٹھہریے یہاں پر۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا اس حوالے سے۔ انہیں اس بات پر بھی تردد تھا کہ وہ بغیر اجازت کسی کی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مستقل قیام تو بہت دور کی بات ہے۔ ادھر ہمارے معاشرے میں لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا معمول بن چکا ہے۔ اس حرام کام کے گناہ کو صاف کرنے کے لیے ہم بڑے کر و فر سے آرام سے ٹکٹ کٹاتے ہیں اور حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ بارزاں قباء میں مقیم ایک مسلمان جس کا نام کلثوم تھا، اس کی درخواست پر آپ نے ان کے گھر میں سکونت اختیار کی۔ مدینہ والوں کو یہ خوشخبری مل گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور اس وقت قباء میں قیام پذیر ہیں۔ تو سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کی خدمت میں تشریف لائے۔ بعد ازاں دیگر مسلمان بھی ملاقات کے لیے قباء میں آئے۔ قباء میں قیام کے تیسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، جسے ہم مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک مسلمان نے زمین مفت میں دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اس کے ہدیہ کو قبول نہ فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ مسجد کی جگہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ ادا کیا تھا۔ مسجد قباء اس لحاظ سے پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں نے تعمیر کی، اور اس مسجد کی تعمیر میں سب مسلمانوں نے حصہ لیا۔ کیا انصار، کیا مہاجر، سب اس مسجد کی تعمیر میں دل و جان سے شریک ہوئے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے دونوں مل کر کے
گارا بناتے تھے، اور پھر عمر بن خطاب پتھر اٹھا کر لاتے تھے، یعنی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ناظرین، یہاں پھر آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ برابری کے معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے مسجد کی تعمیر میں کوئی تخصیص روا رکھی نہیں جا رہی تھی، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں تھا، سب کام کر رہے تھے، سب مل جل کر کام کر رہے تھے۔ ہادی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدوروں کا کام کر رہے تھے۔ علماء کرام کی زبانی آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت کرتے تھے اور اپنا پھٹا ہوا کرتا خود سی لیتے تھے، یعنی اپنا کام خود کرتے تھے۔ یہ عمل بھی برابری کے معاشرے کی تشکیل میں بہترین عمل تھا، بہت احسن عمل تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ میں غلام داری اور نوکرداری معاشرے کو پسند نہیں کر رہا ہوں، اپنے کام ہمیں خود کر لینے چاہیے۔ یہ واقعہ بھی آپ نے علماء کی زبانی متعدد بار سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں کئی قیدی گرفتار ہو کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزیز بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے درخواست گزاری کہ بابا جان، چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، کوئی خدمتگار لوڈی عنایت فرما دیجیے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لاڈلی بیٹی، جس کا وہ خود بہت احترام کیا کرتے تھے، کوئی لونڈی نہیں دی۔ پیغمبر اسلام یہ مثالیں قائم کر رہے تھے، قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ میں ایسے معاشرے کا داعی نہیں ہوں جس میں کام کوئی اور کرے اور اس کے ثمرات کوئی اور لوٹے۔ خیر، مسجد قباء کی تعمیر کے بعد اب مدینہ کی طرف چلے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ کے سواگت کے لیے وہاں پر موجود تھا، امڑ پڑا تھا۔ روایات میں ہے کہ مدینہ کی بچیاں جو ہیں اپنے گھروں کی چھت پر کھڑی ہو کر دف بجا کر کے آپ کا استقبال کر رہی تھی، اور آپ کا مطلب استقبالیہ گیت بھی گا رہی تھی۔ کئی لوگوں نے آپ کی سواری قصوہ کی لگام تھامی ہوئی تھی، اور کئی لوگوں نے پھر آپ کی اس سواری کی انان تھام کر کے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں قیام کریں۔ کچھ لوگوں نے اپنے محلے میں قیام کی درخواست کی، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کا رسول ان کے محلے میں یا ان کے گھر میں سکونت اختیار کرے۔ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو برابری کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ کسی ایک کی درخواست قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس سے خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت تو ہرگز نہیں ہے کہ دعوت گزاروں میں وہی لوگ شامل تھے جو مہمانداری کے تقاضوں کو پورا کر سکتے تھے۔ جو لوگ مہمانداری کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ کہاں جائیں؟ لہٰذا برابری کے امر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دی جائے، اسے اپنی مرضی سے جانے دیا جائے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہی میری جائے قیام ہوگی۔ قصوہ اونٹنی جو تھی وہ مدینہ کے چند محلوں سے ہوتی ہوئی محلہ بنو نجار پہنچی۔ اس محلے میں ایک سفید عمارت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ اس مکان میں رہتی تھی کسی زمانے میں۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ اونٹنی اس گھر کے آگے رک جائے گی، لیکن نہیں رکی، آگے بڑھ گئی۔ مسلمان اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ سب کو تجسس تھا کہ دیکھیں اونٹنی کہاں ٹھہرتی ہے۔ اونٹنی چلتی چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی قبر کے پاس پہنچی، تو مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہیں، اونٹنی اب یہاں پر ٹھہر جائے گی، مگر اس قبر سے بھی آگے بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب کبھی اپنے ننیال میں یعنی مدینہ میں آیا کرتے تو انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی نے انیسہ کے گھر کو بھی نظر انداز کر دیا اور آگے چلتی چلی گئی، مگر محلہ بنو نجار سے کہیں نہیں جاتی تھی، اسی محلے میں گھومتی رہی۔ بہرحال ایک بنجر قطع زمین کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے رکی، پھر آگے بڑھی، لیکن پھر بیٹھ گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کی خاطر کہ اونٹنی کہیں ایسے ہی نہ بیٹھ گئی ہو تو اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اونٹنی بیٹھی رہی۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی یہ ایک میدان تھا، اور جو کھجوروں کو سکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کوئی گھر اس کے قریب نہیں تھا۔ جو قریب ترین گھر تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اس کے بارے میں مسلمانوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اپنا گھر بنائیں گے اور اس جگہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر کہا، یہ زمین دو یتیم بھائیوں کی ہے، میں ان کا سرپرست ہوں۔ یہ زمین میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، آپ لے لیجئے کہ آپ اس جگہ پر اپنا گھر بنائیں اور مسجد بنا لیں۔ اگر یہ جگہ تیری ملکیت بھی ہوتی تو میں اسے مفت میں قبول نہ کرتا، چہ جائے کہ یہ دو یتیم بچوں کی ہے۔ میں اس زمین کو ایک شرط پر لے سکتا ہوں کہ میں اس کی 2 گنا قیمت ادا کروں۔ یہ تھا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اسد بن زرارہ جو کہ اس زمین کے سرپرست تھے، جو اس زمین کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اس نے اس زمین کی قیمت 7 دینار بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کی بابت مسلمانوں سے دریافت کیا تو سب نے کہا کہ ہاں، اس زمین کی قیمت اتنی ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس زمین کی قیمت 10 دینار ادا کروں گا تاکہ اس رقم سے یتیم بھائیوں کے لیے اس سے بہتر جگہ خریدی جا سکے۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ ریاست مدینہ میں یتیموں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کا تنقیدی جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ کمزوروں کا مال ہڑپ کر جانا تو ہمارا شعار ہی بن گیا ہے۔ کون سا اخلاقی و سماجی جرم ایسا ہے جو ہماری عادات میں شامل نہیں ہے؟ ایک حدیث پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو ثواب کمانے کی نیت سے نہیں بلکہ غور سے پڑھا جائے تو ہمیں پریشانی لاحق ہو جانی چاہیے۔ یعنی ملاوٹ کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے نکال باہر کیا ہے۔ ایسا شخص مسلمین میں سے نہیں ہوگا۔ وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں کلمہ گو ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے اتنے حج اور اتنے عمرے ادا کیے ہیں، صوم و صلات کا پابند ہوں، ہر سال میں 10-12 بکرے اور 2-3 گائیں اور اونٹ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، میں تو پکا مسلمان ہوں۔ ناظرین، یہی وہ مغالطہ ہے جس نے مسلمانوں سے مومنانہ صفات چھین لی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس اپنے مشیروں کو ان الفاظ میں جواب دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ ناظرین، اور یہ شرع پیغمبر ہے کیا؟ علامہ اقبال کی توضیح ملاحظہ فرما لیجئے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فغفور و خاکاں نے فقیر رہ نشیں۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ صاحبان مکرم، یہ ہے شریعت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین نظم سرائے، ہجرت مدینہ کے حوالے سے مزید گفتگو کسی اگلی نشست میں کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آئین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔